درود پاک میں اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ وقت کی بہت قلت ہے، میں مختصر حاضری دوں گا، توجہات آپ میری طرف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا، صلاۃ والسلام علی رسول الذی ارسلہ بالہدی بشیرا ونذیرا وسراجا وقمرا منیرا وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم وعلى إبراهيم محمد أكبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حرم، لا نبی آبادی احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، بمصطفیٰ برساں خیش را کے حمادی اوس، گرب او نہ رسیدی تمامی گلہمیس، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کرم تیرے۔ عزتوں کے لائق آج کی میزبان محفل محترم نیاز خان جنون صاحب، اعجاز خان جنون صاحب، آپ کی جملہ فیملی، رفقاء، عزیز و اقربا، اسٹیج کی زینت جمیع، عزتوں کے لائق حضرات، سادات اعظام، اور اس محفل میں بیٹھے جملہ بچوں، جوانوں، بزرگوں، تمامی احباب کو صمیم قلب سے خلوص نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں اس چیز کے ویسے بھی مخالف ہوں، بار بار ہاتھ اٹھوانا اچھا نہیں لگتا، جب اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو آپ سننے آئیں تو کچھ لے کے جائیں، جو با مقصد گفتگو ہو۔ دوڑے مائیے انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کون سی زندگی کو اپنانا ہے اور کون سی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ نور کیا ہے، غیر نور کیا ہے، روشنی کیا ہے، اجالا کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے، سری کیا ہے اور کنایا کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے کسی چیز کو کائنات میں بے مقصد نہیں بنایا، کسی چیز کو۔
اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، احد ہے، صمد ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ہم کسی نبی کو، توجہ میری طرف رکھیے گا، ہم کسی نبی کو چاہے جائے کہ امام الانبیاء ہوں، کسی ولی کو، کسی رسول کو، کسی غوث قطب ابدال کو اللہ کی ذات اور صفات میں نہ شریک مانتے ہیں، نہ ٹھہراتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اس کو تصورات میں لاتے ہیں۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، غوث بھی وہ ہے، قطب بھی وہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اسی کی شان ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یہ اسی کی عظمتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بلند رفعتوں مرتبوں والی ذات اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ خالق ارض و سما کی ذات ہے۔ اپنے ذہنوں کو استعمال، کوئی ایسا سنی آپ کو نہیں ملے گا جو کسی ولی کو خدا سمجھے، کسی نبی کو خدا سمجھے۔ حضور بھی اپنی نبوت میں، رسالت میں حضور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور سب سے افضل ہے مخلوق میں۔ حضور بھی اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں، اپنے قائم ہونے میں، اپنے وجود میں ذات خدا کے محتاج ہیں۔ یہ ہمارا صاف عقیدہ توحید ہے۔ ہاں مخلوق کی بات آئے تو جو شانیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو دی ہیں وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، جہاں پہ کل کائنات کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ نہ کوئی حسن میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی علم میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی حلم میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی رسالت میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی نبوت میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی ساجد میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی عبادت میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی مخرج میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی شان میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی آنے میں مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی جانے میں مصطفیٰ جیسا۔ وہ بے مثل بھی ہیں اور بے مثال، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت نے تو کمال کا شعر لکھا۔ آپ نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا۔ جیسے وہ خدا واحد ہے وحدانیت میں، الوہیت میں، ایسے ہی مصطفیٰ نبوت اور رسالت اور ختم نبوت میں واحد و یکتا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1974 میں جو تقریباً 10,000 شہادتیں دے کر مولانا عبدالستار خان نیازی، مجاہد ختم نبوت علامہ شاہ احمد نورانی اور جناب دیگر ہمارے اکابرین نے 10,000 شہادتیں دے کر جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، یہ سال 7 ستمبر کو 50 سالہ مکمل ہوئے تو پورے پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکالی گئیں، جلوس نکالے گئے، قیادتیں کی گئی اور محفلوں کی نسبت بھی عقیدہ ختم نبوت کی طرف کی گئی۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آیا، حضور جیسا بھی کوئی نہیں آیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ بھی نبی ہے، رسول ہے،
یہ قادیانیوں کا بہت بڑا ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو شکار کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قرب قیامت تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. صحیح حدیثیں حضور نے خود فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نبوت نئی لے کر نہیں آئیں گے، اسی نبوت کے ساتھ آئیں گے جو اللہ نے حضور سے پہلے انہیں عطا فرما دی، اور آ کر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ حضور کا امتی بن کے آگے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اور یہ بھی شان امت مصطفیٰ کی، امام مہدی جب 12ویں امام آئیں گے تو ان کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے. جب امتی کی یہ شان ہے تو رب نے امام الانبیاء کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. یہ بات سوچنے کی ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. سن 1800 کے بعد ایک عوام کا سوال آیا کہ کیا اللہ دوسرا محمد پیدا کرنے پہ قادر ہے یا نہیں قادر؟ یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا سوال. تو شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، اس نے کہا اللہ ایک لفظ کن میں ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے. استغفر اللہ. اگر آپ کہیں کہ اللہ ایک لفظ کن سے ہزاروں محمد پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ تو عاجز ہے، اور اللہ کی طرف عجز کی نسبت کرنا کفر ہے، ارتداد ہے، مرتد ہونا. تو لوگوں میں اضطراب پھیل گیا. اس کا جواب کیا ہے؟ تو مجاہد تاریخ آزادی، مجاہد اول اور عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان مولانا فضل حق خیر آبادی، آپ نے پوری کتاب لکھ دی امتناع النذیر. کیا نام رکھا؟ امتناع النذیر، جس کا معنی ہے کہ حضور کی مثل اس کائنات میں کوئی دوسرا محمد نہ رب نے پیدا کرنا ہے اور نہ ہی قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا محمد پیدا ہوگا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور اللہ کی آخری نبی، ختم ہے بات اس پر. اب وہ سوال تو ہو گیا، پھر تو اللہ کا عجز لازم آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو آپ نے اس کا جواب لکھا، فرمایا یہ مسئلہ ہے تحت قدرت محال ہونے کا مسئلہ. یہ علماء کی مشکل بات سے میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو اگر ہم یہ کہیں دوسرا محمد آئے گا تو دو صورتیں ہوں، یا تو وہ مصطفیٰ جیسا ہوگا یا مصطفیٰ جیسا نہیں ہوگا. اگر وہ مصطفیٰ جیسا ہو تو حضور کی ختم نبوت باطل ہو جائے گی. پھر حضور آخری نبی تو نہیں رہے، پھر وہ بعد میں آنے والا، تو پھر قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ اللہ کہہ چکے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا تو اس آیت کو قرآن سے نکالو یا پھر قرآن کا جھوٹا ہونا مانو. جب قرآن جھوٹا تو نعوذ باللہ جو جس نے بھیجا ہے وہ اللہ بھی جھوٹا. جب اللہ نے کہہ دیا آمنہ کلال محمد آخری نبی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، دوسرا محمد نہیں آ سکتا، پھر اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. اور اللہ کا جھوٹا ہونا محال، باطل، امپوسیبل، ناممکن. جس طرح قرآن کا جھوٹا ہونا باطل محال، دوسرا محمد بھی آنا باطل محال. لہذا عقیدہ ختم نبوت میں کسی قادیانی کے بارے میں ہلکا سا بھی اگر آپ کے دل میں محبت کا شائبہ آیا، آپ کی ساری نمازیں گئی، سارے روزے گئے. آج قادیانی مختلف جال ڈال کے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہر سال پاکستان میں 50,000 کے قریب مسلمان قادیانی ہو رہے ہیں. یہ حالت کی وجہ سے، علم ہی نہیں، پیسے کی لالچ میں. بیرون ممالک یورپ کی نیشنلٹی کے
خزانہ ہے، لیکن سب خزانوں سے اعلیٰ خزانہ وہ ایمان ہے جو ہمیں عطا کیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ نے عطا کیا۔ اس ایمان کی حفاظت کرو۔ یقین مانے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی بعد جماعت نماز پڑھی؟ یہ اصل میں اس پر آگے آؤں گا۔ ان دونوں برادروں نے یہ محفل گھر سجائی، گلیاں پاک کی، گھر صاف کیا۔ میرا جملہ سنیے گا، پاک کیا نہیں کیا؟ یہ لائٹیں لگائی ہیں، یہ جھنڈے لگائے ہیں، یہ بینرز لگائے ہیں، پنکھے چلائے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کیا، سب کچھ راستوں کو سجایا۔ میں رک کے ایک جملہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کاش وہ جگہ جہاں سادات نے آنا، وہ جگہ جہاں علماء نے آنا، وہ جگہ جہاں خانوں نے آنا، وہ جگہ جہاں محفل کے مہمانوں نے آنا ہے، اسے تو ہم نے سجا دی۔ وہ جگہ جہاں مصطفیٰ نے آنا ہے، پھر بھائی اس جگہ کو کب سجاؤ گے؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے وچ، وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہے سی، اتنی محنت دا مطلب کیا؟ جسے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ امام الانبیاء کے غلاموں یاد رکھیے گا، ہمیں کہنا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں، ہماری صورت دیکھ کے کوئی کہے عاشق مصطفیٰ یوں ہوا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا نا، اللہ پھر عمر جیسا کوئی جردی مسلمان عطا کرے۔ آج 57 ممالک اگر پیشاب بھی کرانا سی موتر بھی، اسرائیل اس کے اندر بہ جائے، لیکن پیشاب کرے کون؟ راستہ کون کھولے؟ 45,000 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا فلسطین کی سرزمین پر۔ آج محمد بن قاسم جیسا مسلمان کون آئے 17 سال کی عمر میں جسے شہید کیا گیا، اور جو عرب سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آیا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتا تھا مسلمان مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا۔ جب مائیوں نے کہا کہاں پہ ہے، جب لوگوں نے کہا محمد تمہارا بلاؤ، تو چھوٹا محمد بن قاسم ہویا، اور میں جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو رب نے محمد مصطفیٰ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ تو جو آپ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ قیامت میں رب پوچھے گا نہیں کہ عرب سے محمد بن قاسم ہمارے لیے آیا تھا؟ کوئی ایک محمد بن قاسم 19 کروڑ میں سے، 19 لاکھ میں سے، 19,000 میں سے، 1900 میں سے، 19 بندوں میں سے کوئی آدھا بھی اٹھ جائے تو کہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، تو آپ نے کتاب لکھی امتناع النظیر، فرمایا جس طرح دوسرا خدا محال ہے اسی طرح دوسرا مصطفیٰ محال ہے۔ تو یہ ڈاکے ڈالتے ہیں ایمان پر قادیانی، اور عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہمارے امام کشف الغمہ سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اب تقلید کر کے حنفی ہیں، وہ ہمارے امام ہے، مقلد ہے ہمارے۔ آپ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دلیل طلب کرنی چاہیے؟ فرمایا اگر کوئی نبی ہونا کا دعویٰ کرے جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے نبی کے فرمان پر، مصطفیٰ نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ لہذا اگر کوئی دلیل مانگے اسے کوئی دلیل بھی دے گا، اس کا مطلب ہے اسے حضور کے فرمان میں شک ہے، شک ہے اسے، وہ بھی کافر۔
عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد، اور اگر تو عقیدہ توحید بھی قائم ہے تو عقیدہ ختم نبوت پہ قائم ہے۔ خدا نے اتر کر تو نہیں کہا میں خدا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے خدا سے ملاقات کی ہے؟ خدا نے کہا میں خدا ہوں؟ نہیں۔ کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ 27 سالہ کی سرزمین پر بیٹھ کر ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج عطا فرمائے، اور صحابہ فرماتے ہیں جو حضور کا میلاد مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اپنے ذمے بسلسلہ اولا لے لیتا ہے، پھر اللہ اسے آنے نہ مالک کانے نہیں لان دینے۔ ایک وقت تھا گھر کیسا تھا، اب اللہ نے تاج عزتوں کے پہنا دیے، تو آپ بھی اپنے گھروں میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ 1000 بندوں کو بلائیں، 500 بندوں کو بلائیں، بیوی کو گائن کھولو، وضو کرو، بچیوں کو آؤ، اس نبی کا میلاد ہے جس کے صدقے اللہ نے مجھے بیوی اور بچے عطا فرمائے۔ فجر کی نماز میں اکثر یہ کہتا ہوں، رات پہ ویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آنے جگاوے۔ یہ مقصد ہے میلاد میرے بھائیوں، کہ حضرت جنید بغدادی یا کوئی اور اللہ کے ولی تھے، ایک لڑکی کے عشق میں ساری رات کھڑے رہے، نیند نہیں آئی، ادھر مسجد سے اذان کی آواز آئی، دل بدل گیا۔ دل اسی کا بدلتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے۔ حضرت بہلول دانا نام سنا ہے آپ نے؟ مجذوب پاگل آدمی تھا، آج تک جس 5 چھلے پائیں اور سبز جبا بازی آنے مجذوب ہے، گٹ گٹ نال پیشاب لگیا ہوا۔ مجذوب کی یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اس کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، پیسے نہ پتہ ہوئے، ٹکڑے نہ پتہ ہوئے تو بڑے مجذوب ہوئے۔ جذب یہ نہیں ہے، اور مجذوب کی کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے شان بیان کے، مجذوب ہوا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے درود پڑھو تو وہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، چینج کر لے گا، منہ سامنے کر لے گا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے اس کائنات میں خدا اسی کو نوازتا ہے جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے۔ ہر بندہ تو بہلول دانا گزر رہا تھا نا، تو بادشاہ نے اندر بلا لیا، سپاہیوں کہا اس کو بلا کے لاؤ، اندر بلا لیا۔ اندر جب گیا نا، ہارون رشید تھا بادشاہ، اس نے کہا مجذوب میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، بہلول کیسے پہنچوں؟ اس نے کہا جیسے میں تیرے پاس پہنچا۔ حکمت کی بات ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سادیاں گلاں کرنا سمجھ آ رہی ہیں نا؟ فرمایا اللہ تک پہنچنا چاہنا، کس طرح پہنچا؟ آپ نے فرمایا جیسے میں تیرے پاس پہنچا۔ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، اندر کی بات سمجھا۔ بہلول راز کی باتیں نہ کر، سادہ سمجھا مجھے، میں سادہ آدمی ہوں۔ کہا دیکھ تو نے نہ چاہا میں باہر تھا، مجھ میں جرت نہیں تھی کہ یہ دروازہ۔ اب اعجاز بھائی، نیاز بھائی جن کو بلایا وہ آئے نا، بن بلائے کوئی آئے گا یہ دیکھیں گے ایک مرتبہ، وہ بھی شرم محسوس کرے گا یار بن بلائے آ گئے، لیکن یہ حضور کی محفل آ بھی گیا تو خیر ہے۔ لیکن اس دروازے سے ان کی اجازت کے بغیر کوئی اگر اندر آ جائے تو پھر نہیں آ سکتا۔ تو کہا بادشاہ آپ نے نہ چاہا میں باہر تھا، آپ نے چاہا تو سپاہی گیٹ کے اندر بلا لیا۔ فرمایا یوں عبادتوں سے رب نہیں ملتا، محنتوں سے رب نہیں ملتا، صبر سے رب نہیں ملتا۔ جب وہ چاہتا ہے کسی غلام کو اٹھا کے کسی کو بلال بنا دیتا ہے، کسی کو ابوبکر صدیق بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب تک بکے نہ سے نہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انور کر دیا۔ کون جاننے والا تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب جب مسجد اقصی کے لیے گئے نا، تو یہودیوں نے کہا، کیونکہ وہ قابض تھے، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک قبضہ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم آپ کے خلیفہ کو دیکھ نہ لیں۔
اب حضرت عمر بن خطاب اکیلے ہیں، ایک اونٹ ہے اور ایک غلام ہے۔ ہمارے ان وزیر اعظم کی طرح نہیں جنہیں اپنی جان کی لالچ پڑی ہو، مگر نہ عمر جیسا دیکھو جو ایک اینٹ رکھ کر مدینے میں سو جائے۔ اسے پتا تھا جب خدا نے موت دینی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچانے پہ آئے تو کائنات مار نہیں سکتا۔ توکل علی اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب شہر میں داخل ہونے لگے، نمبر تھا غلام کے بیٹھنے کا۔ آپ اترے، غلام کو کہا حضرت ابھی آگے بڑے بڑے جرنیل کھڑے ہیں، یہودی کھڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے پارسا کھڑے ہیں، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ خلیفہ نے مہار پکڑی ہوئی اور غلام اوپر بیٹھا، فرمایا میں ان کو دیکھوں یا نگاہ مصطفیٰ کو دیکھوں؟ میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ عبس وتولی۔ آپ کی بارگاہ میں جناب حضرت نبینا صحابی عبداللہ بن مکتوم تشریف فرما، حضرت بلال حبشی تشریف فرما ہے۔ تو اتنے میں کفار مکہ نے پیغام بھیجا، کہا محمد اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں تو ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں۔ تو حضور نے دل میں سوچا چلو کم از کم ان کے اٹھنے سے وہ ایمان تو لائیں گے نا۔ حضور نے سوچا ہی نا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ حبیب یہ جو تیرے پاس رہتے یہ گورے نایاب ہیں، یہ در یکتا ہے، معبود خدا بھی ہے، مطلوب خدا بھی ہے۔ ان جیسے اگر ایک ہو، ان کے مقابلے میں دوسرے کروڑوں ہو، محبوب وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، ان کے دل میں تیرے دل جان کی محبت ہے۔ رب کو جتنے یہ پیارے ہیں وہ پیارے نہیں، انہیں نہیں اٹھانا، حکم آ گیا۔ آج بھی آپ غریبوں سے محبت کریں، اے نہیں اپنے کارنا کوڑا چاہ کے غریبہ نے مویا گیا، گند سارا چاہ کے غریبہ نے مویا گیا، نہیں۔ خدا کی قسم اگر عزتیں چاہتے ہو، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے دل میں نرمی پیدا ہو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرے، اللہ اس کے دل سے تکبر، حسد، گمنڈ نکال کے اللہ اسے عاجزی عطا فرمائے۔ غریب کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت عمر آئے، جب یہودیوں نے دیکھا کہا کون ہے عمر؟ فرمایا عمر وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جو اوپر بیٹھا ہے، فرمایا یہ عمر کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہوئی۔ کپڑوں کو سامنے سمائے، فرمایا جبہ قریب کرو، پیوند گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، فرمایا ایک پیوند رہتا ہے۔ آپ نے اپنی بغل کو اٹھایا تو وہاں پیوند لگا تھا۔ فرمایا دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عمر۔ ہاتھوں کو چوم کے کہا ہم نے پڑھ رکھا تھا وہ جو آئے گا اتنا عاجز ہوگا، لیکن اس کا روح، اس کا دبدبہ، اس کا جلال اتنا ہوگا جس رستے سے وہ گزرے گا وہ رستہ شیطان بھی چھوڑ دے گا، شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ گا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے، دعاؤں کا جواب آیا، اور کعبے میں اذان آج ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ خدا کی قسم لوگوں سنو، ہمیں کون جانتا تھا؟ تو دوسرا محمد کائنات میں نہیں آ سکتا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہے، اللہ نے حضور کے پشت پر مہر نبوت کا مہر لگا کے حضور کو دنیا میں بھیجا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، کہتے ہیں جس رات کو حضور کی ولادت ہوئی نا تو ایک بہت بڑا پادری، آج کل ہمارے مذہبی لیڈروں کو علماء کہا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کسی عالم کی توہین کفر ہے۔ بے شک مسجد نہ امام ہی ہوگا نا، وہ مولوی آنے رہنے چھوڑو، مولوی کوئی مولوی اگر یہ کہتا ہے سود حرام ہے، شرط حرام ہے، جوا حرام ہے، کسی کی زمین پہ قابض ہونا حرام ہے،
کسی کے پیسوں کو کھانا حرام ہے، شراب بیچنا حرام ہے، چرس پینا حرام ہے، پاؤڈر پینا حرام ہے، خدا رسول کی نافرمانی حرام ہے، تکبر حرام ہے، نافرمانی حرام ہے، نماز نہ پڑھنے والا حرام کاری کا مرتکب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں سودی ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں جابر ہے۔ وہ خود نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جو 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ نے کہا۔ کسی عالم کی توہین کفر ہے، داڑھی کی توہین بھی کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے۔ مسجد کی توہین، اذان کی توہین۔ آج کل حضرت صاحب ایسا دور بھی آ گیا ہے، فجر نہیں اذان ہو گئے تو درود شریف زیادہ پڑھ رہا آنے جی میرا پتر جاگ گیا، اب بڑی بیمار نو، خدا کی قسم سن امام الانبیاء کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کی حدیث سنو اور مہک جاؤ۔ فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، سب سے آگے بلال حبشی ہوں گے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آزاد رہی، اللہ انہیں بھی بغیر حساب کے بلال کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا اسے مسیطر نہ کہو، ملا نہ کہو، اس کی توہین نہ کرو۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم میرے بھائیوں، ہزاروں سیاسی ایک طرف جس زمین میں مصطفیٰ کا عاشق قدم رکھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس زمین کا روپے کا قدم زیادہ ہے۔ سنیے گا، جس رات کو حضور آئے نا میرے آقا، میں اس طرف نہ بہنا جی چنڈیاں لانا جائز نول، آج تے گروہ بھی تیار ہو گیا نا، روز پوسٹر کی دیا ہوئی ہیں، شرک ہے جی، بدعت ہے۔ آپ پہ دیہڑی 1000 بدعت کرسی، لیکن نبی نے نام پہ جھنڈا لگ جائے تھی تو بدعت ہے، لائٹیں لگ جائیں تو بدعت ہے۔ اور بندہ خدا سرائی سالہ کی زمین پر رحمت آباد کے اندر ان بھائیوں نے میلاد مصطفیٰ کو سجایا، یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ بیٹا دنیا سے تعلق رکھو یا نہ رکھو، ٹوٹے یا نہ ٹوٹے رب بات ہے، لیکن گنبد خضرا کے مکی سے کبھی تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ نسبت ایسی ہے، وہ معیار ایسا ہے کہ لجپال پریت میں توڑ دے نہیں، جدی باپ ہر لین چھوڑ دے۔ اور کی کمی سی کرم دے وچ، کرم کما چھڑ دا، میں نکمہ تے نکارا سا کسے یار دے سنگ لا چھڑ دا، ایک وار مدینہ بکھا چھڑ دا، نوکر بدھواں دے پانے لا چھڑ دا، تے ہاتھ میں پھڑا کے کاسا گدائی والا روزے دی جالی کو بٹھا چھڑ دا، تو کھڑا کہہ کے مدینہ دے کتے آدھے وچ روٹی کتے آدھے رل پا چھڑ دا، تیرا احسان میں کدی نہ بولتا، جنہیں اٹھے ہی مردہ اٹھے ہی دفنا چھڑ دا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، حضور کی ولادت ہوئی، ایک پادری آیا اور سارے کفار مکہ کو کہا، او کفار مکہ ادھر آؤ، تال سورہ تال، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے حضور نہ نعرہ دو ہاتھ چاک ہے، اتھے میں نہ چواسا خوبصورت نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سنیے گا، کفار مکہ رات کو آدھی نیند اٹھے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا ہو گیا، رات کو ہماری نیند خراب کر دی ہے۔ فرمایا آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس رات کو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ذرا محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ زلفیں دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا
ہے اللہ اکبر کبیرہ والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلف والے علم نشرح کے پیارے سینے والے وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان والے یاسین کے مقدس ذات والے وجہ اللہ کے پیارے چہرے والے واللیل کی زلف انبری والے والعصر کے مقدس زمانے والے آمنہ کے لال در یکتا در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور آج کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یہودی جب یہ سوال کیا کچھ سارے مکہ کہنے لگے نانا فرمایا جاؤ جا کے پتا کرو آج کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے وہی آمنہ کا لال وہی اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا لوگ گئے گھروں میں جا کر پتہ کیا کہ کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے دروازہ کٹکھٹاتے کٹکھٹاتے حضرت عبد المطلب کے دروازے پر گئے اندر سے دروازہ کٹکھٹایا خواجہ عبد المطلب باہر نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا فرمایا ہاں میرے وہ بچہ جو دنیا سے پردہ کر کے عبداللہ اس کے ہاں اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا محبت سے کہیے سبحان اللہ یہودی کو پتا چلا دوڑتا ہوا ہے اب سنیے گا اللہ کے نبی آخری نبی ہے ہم تو جانتے ہی جانتے ہیں نا حضور سے پہلے ہی اللہ حضور کی ختم نبوت کی مہر لگا چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ روایات کے اندر آتا ہے یہودی دوڑتا ہوا آیا حضرت عبد المطلب کی دہلیز کو تلاش کیا فرمایا عبد المطلب مجھے بچہ دکھاؤ میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ہی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو ہاتھوں میں اٹھایا فرمایا اس میں پچھلی سائڈ سے پھیرو پیچھے کیا گیا کپڑا ہٹاؤ کپڑا ہٹایا گیا وہاں پر مہر لگی ہوئی تھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دیکھو لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں رب نے جس کے لیے کائنات کو تخلیق فرمایا یہ زمین و زمک یہ فلک و فلک یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر رب نے تمہیں عطا کیا ہے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے مور لگی ہوئی تھی جب مور کو دیکھا نا بجائے اس کے کہ مور کو چومتا بچے کو واپس کر کے پیٹنے لگا اور کہنے لگا او بنی اسرائیلیو ہلاکت ہے تمہارے لیے اللہ کا آخری نبی تم میں نہیں آیا اللہ نے بنو ہاشم کو اس کا منتخب فرما دیا تکبر کیا غرور کیا دولت ایمان سے بد نصیبی اور خدا کی قسم سنو خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اے میرے نبی یہ کفار تمہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ہر نبی کی زبان سے کہلایا تھا وہ آخری نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے اس کا نام اس میں گرامی محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نیسی سے سبحان اللہ نیسا چہرہ نیسی سے نیسا چہرہ نیو کسی پہ شباب ہوگا جلانے ہوں گے سبھی کے لہجے جواب ہوں گے سبھی کے
لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. حضور کا جواب ہی نہیں ہے. لہذا اپنے گھروں میں جائیں اور اعجاز بھائی اور نیاز بھائی کے اس طریقے کو رائج کریں. ہر گھر میں محفل میلاد ہو، ہر گلی سجے، ہر کوچہ سجے، ہر نگر سجے. کیوں؟ جن کو مرچیں لگتی ہیں لگتی رہے. خدا کی قسم ہم نماز پڑھ کے بھی میلاد مناتے ہیں، محفل سجا کے بھی میلاد مناتے ہیں. میں ایک رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. اکھے جی نویں گل ہے بدعت. بدعت اگر میں اس پر سوال کروں تو آپ سنیں گے؟ یہ جس پراڈوں میں آپ بیٹھ کے، جس گاڑیوں میں آپ بیٹھ کے جاتے حضور کے دور میں یہ تھی؟ یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے حضور کے دور میں تھے؟ اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ جائز قرار دے. تو کہے یہ بھی جائز، وہ بھی جائز، فلاں بھی جائز، فلاں بھی جائز. تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کا پہلو ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر کام کو بدعت نہ کہا کرو. یہ رنگین مسجدیں حضور کے دور میں نہیں تھی. صحابہ کے پکے گھر نہیں تھے. صحابہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. امتی کو چاہیے جس نبی کے صدقے اللہ سب کچھ دے رہا ہے، یار وہ نبی آیا ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے آمنہ کا لال آیا. اچھا ایک سوال، صحابہ نے نہیں منایا؟ سوال ہوتا ہے نا، صحابہ نے نہیں منایا. حضور نے اپنے 23 سالہ دور میں نہیں منایا. عمر نے نہیں منایا 10-12 سال کی عمر دور میں. ابو بکر نے 2 سال کی عمر میں نہیں منایا. چاروں خلفاء نے نہیں منایا. جھنڈیاں نہیں لگائے، لائٹیں نہیں لگائے، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. خدا کی قسم تجھے نبی کی سنت کا تو پتا ہے. ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. سن آج ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. خدا کی قسم صحابہ نے اس وقت لائٹوں کا دور نہیں تھا. صحابہ نے گردنیں کٹا کے نبی کا میلاد منایا. گردنیں کٹا کے حضور کے نام پہ. حضرت عمر بن خطاب غزوہ احد ہے، ماموں سگے ماموں کا سر کاٹ کے لے آئے. سگے ماموں کا. اور ساڑھے گل ہوئے تھے پھر اسی آنے جی خیر ہے چھوڑو، چاچا ماما ہے. سگے ماموں کا سر کاٹ کے لے آئے. صحابہ نے کہا عمر ہاتھ نہیں کام پہ، ماموں سکا. فرمایا اگر 10 بھی ہوتے مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا، کسی کو نہیں چھوڑتا. فرمایا کس لیے؟ ماموں تھا تمہارا. فرمایا ہم ماموں کو نہیں دیکھتے، نسبت مصطفیٰ کو دیکھتے. محبت نال کہو نا سبحان اللہ. غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق کے بعد یہودیوں نے جب پلان بنایا نا حضور کو مارنے کا، تو حضور نے ان کے پلان کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو فرمایا اب چلو ان سے جنگ کریں. سب سے زیادہ اسلام کے دشمن یہودی ہیں ازل سے. جب آپ رسول اللہ نے خیمہ لگایا، سنیے گا جہاں حضور نے ٹھہرنا تھا، ایک یہودی نے تیر مانا اور حضور کے آ کر کس میں لگا؟ جو حضور نے خیمہ لگایا اس میں لگا. آج لوگ کہتے ہیں نا تم متشدد بات کرتے ہو. اگر تم انصاف کرتے تو غازی ممتاز پیدا نہ ہوتے. تمہارے لیے رات کو 12 بجے بھی سپریم کورٹ کھول سکتی ہے. کھلی ہے نہیں کھلی ہے؟ وہ بھی اتوار کا دن. ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس بھی بغیرتی کر رہا تھا، لیکن حضور کے مجاہدین نے کہا، اس نے کہا میں نمازیں پڑھتا ہوں. تو پیچھے سے آواز آئی نمازیں تو یزید بھی پڑھتا تھا. زکات تو یزید بھی دیتا تھا. حسین کیوں نکلے؟ کیوں ننھے علی اکبر علی اصغر کو کٹوایا؟ کیوں 72 کو شہید کروایا؟ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کیا؟ کیوں امام زین العابدین بیمار کربلا کو میدان کربلا میں بیمار چھوڑا؟ حسین نے سارا خون کیوں کروایا؟ حسین جانتا تھا
دیکھنا، ہم نے نانے کے دین کو اور نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا. سنیے گا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ. وہ تیر خیمے میں آگے لگا نا، صحابہ کو بڑا گراں گزرتا. حالانکہ حضور کو نہیں لگا تھا، کس کو لگا تھا؟ خیمے کو. فجر کی نماز جب پڑھائی گئی نا حضور نے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے. آج بھی اجمو جمل اوسط اٹھا کے پڑھ لینا اگر کسی کو شک ہو. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ بات موجود ہے، راوی خود مولا علی ہیں. حضور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے. فرمایا تو تمہارے ہی کام گئے ہوئے ہیں. حضور نے کیا تسا نہیں کام گئے. چند لمحے گزرے تو علی نے ہاتھ میں کسی کا سر پکڑا ہوا تھا اور پٹک کے سر کو زمین کو مارا. حضور اٹھے، علی کے چہرے میں بوسہ دیا. صحابہ نے کہا علی کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جس نے نبی کے خیمے میں تیر مارا. تم یہاں بیٹھے رہے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا جو نبی کے خیمے کو تیر مارے. یا تو علی رہے گا یا وہ دشمن خدا و رسول رہے گا. سر تن سے جدا کر کے کاٹ کے لائے. فجر کی نماز بعد میں پڑھی. امام الانبیاء کے غلاموں سنو، ہماری نظریں، ہماری زکاتیں، ہمارے حج، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ سب سے پہلے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جب مرزے کے مقابلے میں نکلے نا تو مریدوں نے کہا آپ پیر ہیں جی، آپ بیٹھ جائیں. آج کل تو پیرانا بھی کوئی معیار نہیں شاہ جی، کوئی معیار نہیں پیرانا. ہر لچا لفنگا جسا کارے لے بھی 5,000 گلیاں کر سونتے محلے سارے نہ پیر بن کے بیٹھے. معیار ہی نہیں. منج کننے جلنے اسی میں ہر دفعہ گلا کرنا، منج کننے میں جلنا 10 بندیاں پوچھنے خان جی منج کننی ہے، کن کے جے ہون، سنگ کے جے ہون، تھن کے جے ہون، کھیری کے جی ہوئے، لتاں کے جی ہون، بہنی کس طرح ہوئے، اٹھنی کس طرح، رنگ کے جا ہوئے، کپڑے کے نیا جلا بچی نہیں شادی ہے سے 10 کڑیاں نال کھڑنے فلانی پہنے تو بھی آئی تو بھی آئی تو بھی آئی. اے اپنی بچی نہیں شادی ہے، کپڑے کنے پہنے ہیں ذرا. پھر سارے محلے کھول کھول کے دسنے ہو اتنے نہ آندا ہے، اتنے نہ آندا ہے. 10,000 سوٹ پا کے لو سارے محلے لے جو کر کے دسنے ہو کول کھل کے بھی. انگوٹھی نہیں پہن لو تو دسنے ہو دوستیں جو کر کے. گھڑی والا ہاتھ آگے کرتے ہو، گاڑی لے کے آؤ تو تمہاری منمانیاں تمہارا تکبر چلاتے ہوئے بتاتے ہو خان جی نے فلاں نئی گاڑی لی ہے، یہاں تم پرکھتے ہو. اور جہاں ایمان کا معاملہ ہو جہاں پھوک مار کا آپ سیدھی کرے ٹھیک ہے ولی ایسے نکول بہرو. بات ختم کرنے لگا کہ وقت کافی ہو گیا. حضرت صاحب حضرت خواجہ حسن بصری the king of تابعین، اور خواجہ حسن بصری وہ ہیں جو پروردہ نگاہ مولا علی المرتضیٰ ہے، جن کی گٹھی میں لعاب دہن مولا علی کا پڑا، وہ خواجہ حسن بصری ہے. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت ولی کی نشانی کیا؟ ولی نہیں. آپ نے فرمایا میں بعد میں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے نزدیک ولی کون ہے. آج کل بھی لوگ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پتہ ہونے آنے مولوی صاحب یہ مسئلہ کس طرح ہے، اس طرح ہمیں پتہ ہے، ہمیں سوہاں چیک کرنا ہے. اگر مولوی صاحب پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط، سارا مجمع بھی جو بولتی ایاک نعبد، تو مولوی صاحب بھول گئے ہو، بھول گئے مولوی صاحب. لیکن نماز تراویح مولوی جو مرضی ہے پڑھنا ہوا پیچھے. مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ وہ ایک مولوی صاحب قرآن پڑھے تو آنا ہونا بھی نہیں آتا، مقتدیاں بھی نہیں جاٹے دوئے. وہ جب قرآن ختم جیسا ہویا نا بابا جی اٹھ کے پیشانی دا اکھنے پڑھے تو بو سونے میں بیو رویا، پر بان نہیں پڑھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، انہاں بان آنا. مولوی صاحب بھی قرآن پہلے اس بارہ تجید ہے چھکے رہے.
ہوش کے ناخن لو، مسلح پہ اسے کھڑا کرو جو کم از کم کسی درس کا منہ دیکھ کے آیا، کہیں پڑھ کے آیا ہو، جو تمہارے بچوں کو سنبھالے، تعلیم دے، پڑھائے، اصل دین جو مصطفیٰ سے چلا وہ تمہیں بتائے۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم یہ جملے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، یہاں سے اٹھو۔ تو جس طرح بندہ سگریٹ ہاتھ میں لاوا ہے نا، ہاتھ تو کیا آنی ہے، فوراً بو آنی ہے نہیں آنی، تو یار میرا نا 20 سال پا کے مسجدہ میں گزار دینے ہاں، پر اپنے بدن تو خوشبو مصطفیٰ نہ آوے، پھر اس کا مطلب ہے سگریٹ ڈالا ہو گیا ہے۔ شیبہ بھی کہنے کے خوشبو لاؤ تو اس بھی اپنی خوشبو دسنا ہے کہ میں اتنے عرصہ رہا اس نال صحبت ہم نشی در مرا اثر کردم وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ کسی نے خوشبودار مٹی سے پوچھا بتا تجھ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا ایک عرصے تک گلاب کی سنگت میں رہی ہوں، اگر گلاب مٹی کو خوشبودار کر سکتا ہے تو جس کے پسینے سے گلاب بنا، جو اس نبی کا عشق ہے، تو چہرے اور سر سے خوشبو نہ آئے، خوشبو مصطفیٰ نہ آئے، تو پوچھا حضرت، آپ نے پوچھا تو بتا ولی کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا جی جڑا ہواواں وچ اڈا ہے وہ ولی ہے۔ ہواواں میں جڑا اڈا ہے وہ کون ہے؟ خواجہ صاحب مسکرائے فرمایا ہواواں میں تو پرندے بھی اٹھنے، وہ سارے ولی ہونے چاہیے۔ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت جڑا ہے لمبے بے مشرق تو مغرب چلا جلا، فرمایا ایکڑی بڑی گل ہے تے جن بھی کار رکھنے نیت ہے، ہوا بھی چلی ہوئی نہیں، پھر تو ساریاں ہواواں اللہ نے ولیاں ہو۔ آکے حضرت جو پانی ہوتا ہے چلے، فرمایا یہ تو مینڈک بھی کار رکھنی، فرمایا جو زمین میں پانی دس چھڑا ہے، فرمایا تو ہدہد بھی کار رکھنی ہے۔ ہدہد پرندہ جو ہے نا، یہ جس جگہ زمین پہ بیٹھ کے مارے نا نوک، وہاں پانی ہوتا ہے اور میٹھا اور صاف پانی ہوتا ہے۔ یہ ہدہد پرندے کی پہچان ہے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ہدہد۔ فرمایا حضرت اچھا پھر ہون تسی اپنی گلاں ساری ختم ہوئی ہیں، ہون تسی دسو میرا پانڈا خالی ہو گیا۔ انہاں آ کے ہون جگہ تا آئے ہیں نا، پھر فرمایا دسو حضور ولی کڑا ہے؟ الاستقامہ للدین، ایک ہی جملے جواب دیتا بس۔ فرمایا جی اس نے اٹھنا بھی مصطفیٰ نہیں طرح ہوا ہے، جس نے بیٹھا بھی مصطفیٰ نہیں طرح ہوا ہے، جس نے بولنا بھی مصطفیٰ نہیں طرح ہوا ہے، جس نے کردار بھی مصطفیٰ نہیں طرح، جس نے باطن بھی مصطفیٰ نہیں طرح، جس نے ظاہر بھی مصطفیٰ نہیں طرح۔ بس یہ پہچان ہے ولی نہیں، اس تو بڑی نشانی اور نہیں ہے۔ لہذا کچھ میلے ٹھیلیاں تو وہنے ہو نہ کرے، ٹھیک ہے کوڑے نچانے پین، کوئی دان نسانے پین، کوئی کتے کلانے پین، کوئی فلانا کمانے پہ مولیاں تو وہن کے دو روٹی اس سے ایمان نہ بیچو۔ سوچو 10 دفعہ، ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کا تابع، جس سے خوشبو مصطفیٰ ہے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم جس طرح میں نے پہلے کہہ دیا، حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسول، ہمارے سروں کا تاج، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسین نے کربلا میں آخری وقت میں کیا کیا؟ کیا کیا؟ وہ بندہ مرنے لا ہوئے آنے وہ کام کرا جس سے خدا راضی ہوئے۔ حسین اس وقت کیا کی تھا؟ سجدہ کیا حسین نے، گویا حسین نے بتا دیا شہادت کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن شہادت وہی ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ کسی آگے نا دل کار وال، ہاتھ کار وال تے دل۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے جو کچھ میں بیان کیتا ہے، کیونکہ اعجاز بھائی نیاز بھائی آج بھی یہ مجلس سجائی ہے، اور میرا ایک اپنا انداز ہے، اپنے بچیاں بھی دین سکھاسو نہیں، دین سکھاسو نہیں، ہاں یہ دین سکھانا تھوڑی ڈیوٹی ہے۔ اتھوں تسی لائٹ سکول پڑھنے سے بچے 10,000 روپے لانے ہو،
تو ملے نے قاری صاحب 100 روپے دینے ہوئے پیٹے پہ درد پہنے. بے شک. تو مطلب ہے ہم بچے کو یہ بتا رہے ہیں بیٹا اسکول آلہ ہے دین آلہ نہیں. پھر اس کل کے امام نے عزت کرنی ہے. مولوی صاحب اگر 1000 روپے مانگ پاؤں نہ تو 1000 روپے مولوی صاحب گٹے شٹے کھاؤ ان کا پاس کیا پتر لا کے کھول کے وہ کھاؤ. ٹھیک ہے اگر مولوی گاڑی لے لے اچھا کپڑا پہن لے مولوی صاحب چوریاں تو نہیں کرنے مدرسے نے پیسے تو نہیں کھانے. ذہن میں سوال آنے نہیں. خدا کے بندو یاد رکھنا کل قیامت کے دن وہی عالم کام آئے گا جس کے پیچھے تم نے نمازیں پڑھی. مدد کیونکہ وقت ہو گیا ہے. یہ صرف آخری حدیث میں بال ختم کرنے لا. حضور فرمایا ہے قیامت اللہ درجہ بندے تسی آسو نا ایک بندے حکم اسی جہنم نا پھر اللہ نہیں طرفوں آواز آسی اسا کھلاؤ ذرا ٹھہراؤ اسا کیا تیرا کوئی گھر میں کوئی عالم ہے واقعی نہیں. تیرا کوئی سنگی عالم ہے واقعی نہیں. کوئی سنگی ہے نہ سنگی عالم ہے کہ نہیں. کوئی ایسا عالم جسا تو ہاتھ ملایا ہوا ہے واقعی نہیں. اتنے میں ایک عالم آگے آ جس عالم آگے آئے گا وہ کہے گا خدا فلاں جگہ سے میں گزر رہا تھا مجھے جانتا نہیں تھا لیکن اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا. یہ حدیث ہے. اللہ فرمائے گا اب تو کیا چاہتا ہے یعنی تو چاہتا ہے یہ جہنم میں یا جنت میں. عالم کہے گا مولا میں تو چاہتا ہوں جنت میں. رب فرمائے گا اس ہاتھ ملانے کے صدقے میں میرے بندے کو جنت عطا فرما دیا. تو کار جس طرح چھوٹا گوشت پکاؤ نا کھانے تو پہلے محلے نے امام صاحب دے بھیجے ٹھپر جس طرح پکے ہوں تو پہلے بھیج دینے شلجم پکے ہوں پہلے بھیج دینے آئے. پھر بہت تنگ ہونے آج میری ڈیوٹی ہے مولوی صاحب روٹی کھلانے نہیں. یہ دن حشر کو معلوم ہوگا جیتا کون اور. علماء کی عزت کرو وقار مرتبہ. سیاسی گفتگو نہیں اصلاحی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے والد نہیں کامل بخشش فرماوے. اللہ انہوں نے والدہ بیمار نہ ہونا صحت دے وے. بہن بیمار اللہ انہوں نے صحت دے وے. اللہ انہوں بائیاں اتفاق دے وے. اور اللہ تعالیٰ انہوں جو خوبصورت گھر سجا کے اور اس میں اندر کوئی کنجر بازی نہیں کی تھی ٹول ٹمکا نہیں کیتا کوئی ہلڑ بازی نہیں کی تھی. سب کو جوڑنے کے باوجود حضور کا میلاد کروایا. اللہ اس کے صدقے میں ان کے بچوں کو خیر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین. درود پاک کہیں کھڑے